اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین، تقریر سماعت فرمائیں. مقررہ قاری محمد انیس صاحب، ریکارڈنگ عبدالستار برا جی ایم سی. ملنے کا پتہ عمران کیسٹ ہاؤس، اندرون ہضم گیٹ، ملتان. سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقابلہ کرنے والے فرعون اور ان کے جادوگر جو مقابلے کے لیے آئے تھے، حق سبحانہ و تعالی و تقدس نے ان کو ہدایت عطا فرمائی، اور وہ 2 منٹ میں اتنے پختہ ایماندار بن گئے کہ وقت کے بادشاہ فرعون نے ان کو دھمکی دی کہ ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دو، انہیں سولی پہ لٹکا دو، مگر وہ صاف کہنے لگے کہ ہم اس لیے ایمان نہیں لائے کہ اس ایمان کو چھوڑ دیا جائے. بوٹیاں اڑا سکتے ہو، قیمہ بنا سکتے ہو، پر اللہ کی دی ہوئی ایمان کی دولت اب ہم سے نہیں چھن سکتی. سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ جس کو ایمان لائے ہوئے 2 منٹ ہوئے وہ تو اتنے مضبوط، اور یہاں 60 سال کی عمر ہو گئی آج تک ایمان مضبوط نہ بنا. چھٹی کرتے ہیں فرعون کی کہ جو چاہے سزا دو، جو چاہو ہمیں مارو، کچھ بھی کرو، ایمان ہم سے الگ نہیں ہو سکتا. اور انجام کے طور پر کہنے لگے انہ مجرما فإن له جہنم. قربان جاؤں، ان له مجرما فإن له جہنم. ایسا کرنے والا مجرم بن جاتا ہے، گنہگار ہو جاتا ہے، سیاکار بن جاتا ہے، رب العالمین کے یہاں ذلیل و خوار ہو جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے. ان له مجرما فإن له جہنم. ایسا آدمی جہنمی بن جایا کرتا ہے. ایمان ملا اسے ترک کر دیا، ایمان ملا اسے چھوڑ دیا، ایمان کی قدر نہ کی، یقین کو جمایا نہیں، اپنایا نہیں. جیسے ہوا کا جھونکا لگا ادھر کو لڑک گیا، کبھی کفر کر بیٹھا، کبھی شرک کر بیٹھا، کبھی اللہ کی ناراضگی کا سبب بن بیٹھا. کہتا ان له مجرما فإن له جہنم. تحقیق بے شک وہ آدمی مجرم بن جاتا ہے، وہ آدمی اللہ کی نگاہوں میں ذلیل و خوار ہو جاتا ہے، جہنمی بن جاتا ہے. اور کمال کی بات ہے 2 منٹ کے اندر جہنم کا پتہ چل گیا. کہتے ہیں وہ ایسی بری جگہ ہے لا يموت فيها ولا يحيا. کہتے ہیں نہ وہ جینے کی جگہ ہے نہ مرنے کی. ایسی خوفناک جگہ ہے، ایسی وحشتناک جگہ ہے، تباہ کن جگہ ہے. اس طرح سے عذاب ذلیل کرنے والا ملے گا. فرمایا کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلود غيرها ليذوقوا العذاب.
آگے آگے چمڑا جلتا جاتا ہے، پیچھے پیچھے نیا بنتا آتا ہے، 70 ہے بدستور چل رہی ہیں، چمڑے جل بھی رہے ہیں بن بھی رہے ہیں۔ اسی لیے فرعون کے جادوگر ایمان لانے والے کہتے ہیں لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ وہ جینے کی جگہ نہ وہ مرنے کی جگہ۔ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا فَقَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ هُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ۔ اور جو آدمی اللہ پر ایمان لائے، مضبوط رہے، حوادثات آئے، فتنے اٹھے، شرارتیں اٹھے، طرح طرح کی تباہ کن ہوائیں چلیں، جو اس وقت ثابت قدم رہ گیا، اپنے ایمان پہ مضبوطی کے ساتھ جمع رہا، شرک کے نیڑے نہ گیا، کفر کے قریب نہ گیا۔ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا، جو آدمی ایماندار بن گیا، اللہ کے نزدیک ہی ہو گیا، قرب والا بن گیا، پروردگار عالم نے جس کو اپنا بنا لیا، فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، اللہ کے نزدیک ان کی درجات بلند ہو جایا کرتے ہیں۔ 2 منٹ ایمان لانے والوں کو جنت کا پتہ چل گیا، دوزخ کا پتہ چل گیا، جزا اور سزا کا پتہ چل گیا، عذاب تباہ کن کا پتہ چل گیا۔ کتنے افسوس کی بات ہے، عمر گزارے بیٹھے ہو، وقت گزارے بیٹھے ہو، اب قبریں نزدیک ہے، موت نزدیک ہے، اللہ کی عدالت نزدیک ہے، پروردگار عالم کی حضوری میں پیش ہونا یقین ہے اور نزدیک ہے۔ آج تک جہنم پہ یقین نہیں، جنت پہ یقین نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر ایمان لانے والے مضبوط، آسے لکڑی کا سانپ بنا ہوا دیکھ کر ایک معجزہ دیکھا، کتنے مضبوط ہو گئے۔ تم کو کالی کملی والے نے لاکھوں معجزے دکھائے، کچے پھرتے ہو۔ انہوں نے صرف ایک معجزہ دیکھا، کلیم اللہ کا۔ تم حبیب اللہ کی امتی ہو، تم کالی کملی والے کی امتی ہو، تم محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امتی ہو۔ لاکھوں معجزات دیکھ چکے، ہزاروں معجزات سن چکے، مگر آج تک کالی کملی والے کے نہ بنے۔ ہر پیغمبر نے اپنے اپنے وقت میں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ مہیا کیا۔ قرآن کریم پہلے انبیاء کی خبریں باتیں اسی لیے بتاتا، دیکھو وہ یوں برباد ہوئے، وہ یوں ذلیل و خوار ہوئے۔ کسی کو کوئی عذاب دیا گیا، کسی کو کوئی عذاب دیا گیا۔ سیدنا لوط علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر، اللہ کا نبی، برگزیدہ بندہ، قوم کو سمجھاتے ہیں، قوم کو آگاہ کرتے ہیں، خبردار کرتے ہیں، ہوشیار بیدار کرتے ہیں، قوم مانتی نہیں۔ کذبت قوم لوط المرسلین اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ وأطیعون۔ میرا نبی تھا،
میرے نبی کو جھٹلایا، میرے پیغمبر کی تکذیب کی، برادری کی بات مانی، خاندان کی بات مانی، رسم و رواج کی بات مانی، میرے نبی کی نہ مانی۔ انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون۔ میرے نبی نے مجھ سے ڈرایا، اللہ کے عذاب سے ڈرایا، ڈر جاؤ، باز آ جاؤ، تمہارا کوئی خالق و مالک ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، وہ تم سے حساب لے گا، زندگی کا حساب لے گا، بدن کا حساب لے گا، آنکھوں کا حساب لے گا، دل و دماغ کا حساب لے گا، کرتوت کا حساب لے گا، دل کا حساب لے گا۔ اللہ کی ذات کو بتایا یا غیروں کو؟ اللہ پاک پوچھے گا تم کو میرے نبی نے منع کیا تھا، اعبدوا اللہ، اس پروردگار کی عبادت کرو، نظر یاد اس پروردگار کی دو، عبادت اسی کی کرو، سر اسی کے سامنے جھکاؤ، رکوع اسی کے سامنے کرو، یہ ماتھا، یہ پیشانی، یہ جبین ناز اس کے دروازے کے سوا کہیں نہ جھکاؤ۔ ہر نبی کی یہی تعلیم ہے، ہر نبی کا یہی باز ہے، ہر نبی کی یہی نصیحت ہے، ہر نبی کا یہی کاروبار ہے۔ اعبدوا اللہ، آؤ ایک اللہ کے پجاری بن جاؤ۔ لوط علیہ السلام کی قوم اور خود گھر والی بھی شرک کی لعنت میں گرفتار تھی۔ خدا کہتا ہے یہ اتنا بڑا سر تیرا سردار ہے جس میں نے دماغ رکھا ہے، دو جان کی سمجھ رکھی ہے، عقل رکھی ہے، دماغ رکھا ہے، یہ تیرا سر میرے دروازے کے سوا کہیں نہ جھکے۔ تو کہیں لال کپڑے، لال پیلے کپڑوں کے سامنے جھکتا ہے، یہ فلانے پیر صاحب کا جھنڈا ہے، کالی کملی والی کے سامنے اللہ نے نہ جھکایا، تیرا کپڑا کیا حقیقت رکھتا ہے؟ شرم کرو، اللہ پاک کا دیا ہوا دماغ اور سر ڈھائی آنے کے کپڑے کے سامنے جھکتا ہے، رب العالمین کے سامنے نہیں جھکتا۔ چاروں طرف سے جھنڈے چل رہے ہیں، چادریں اڑا رکھی ہیں، بوچھل اٹھائے پھرتے ہیں عورتوں کی۔ آج اگر سیدنا عمر فاروق زندہ ہوتے، خدا جانے ہماری گردنیں کس طرح سے کاٹتے۔ ایمانداری سے بتاؤ، جس درخت کے نیچے حضور اکرم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما رہے ہوں، کئی دن ٹھہرے ہوں، وہ درخت برکت والا ہے کہ نہیں؟ جس درخت کے نیچے علی بیٹھے ہو، ابو بکر بیٹھے ہو، عمر بیٹھے ہو، عثمان، طلحہ، زبیر، سعد، ابی وقاص، 1400 صحابہ جس درخت کے نیچے بیٹھے ہوں، اور جس درخت کے نیچے 1400 صحابہ نے بیعت کی، حضور نے بیعت لی، پیری مریدی پکی ہوئی، طے ہوئی، اور جس پیری مریدی پر، جس بیعت پر خدا اتنا راضی ہوا، فرمایا لقد رضی اللہ، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، بیعت کرنے والے اور بیعت کرنے والوں، مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں تم سب سے راضی ہو گیا۔
جس درخت کے نیچے حضور نے بیعت کی، صحابہ نے بیعت کی، حضور نے بیعت لی اور کئی دن ٹھہرے، اور جس درخت کے نیچے بیعت کرنے والوں کو اللہ پاک نے قرآن کے ذریعے جنتی بنا دیا۔ حضرت عمر کا زمانہ تھا رضی اللہ تعالی عنہ، لوگ اس درخت کی تعظیم کرنے لگے، اس درخت کی لوگ تعظیم کرنے لگے۔ اور ایسے درخت کی اگر تعظیم کر بھی لی جائے تو کیا حرج ہے جہاں شہنشاہ کائنات کا قیام ہوا ہو، جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن بیٹھے ہوں، صلح حدیبیہ اس درخت کے نیچے طے ہوئی۔ کیا کہنا اس درخت کا جہاں ولی، نبی، رسول، امام الانبیاء، اہل بیت، صحابہ، خلفائے راشدین سارے جس درخت کے نیچے بیٹھے ہوں، اس درخت کی عظمت کا کیا کہنا۔ لوگ اس کی عظمت کرنے لگے، تعظیم کرنے لگے۔ فاروق کو پتہ چل گیا، خود تشریف لائے اور لوگوں کو بلا کر اس درخت کو جڑ سے اکھڑوا دیا۔ اس پیڑ کو جس کے نیچے حضور تشریف فرما ہوئے تھے کئی دن قیام رہا، عمر فاروق نے کھڑے ہو کر جڑ سے نکلوا دیا۔ کسی نے کہا ہے عمر یہ کیا کر رہے ہو؟ فرمایا ہاں، جس درخت کے نیچے نبی بیٹھا اس کی تعظیم ہوگی اور قرآن کو ٹھوکریں لگیں گی۔ لوگ یہاں شرک شروع کر دیں گے، اس لیے میں نے اس درخت کو جڑ سے اکھڑوا دیا۔ بیت اللہ کو چھوڑ دیں گے، اس کی پوجا چھوڑ دیں گے، اس کا سجدہ چھوڑ دیں گے، یہاں لوگ سجدے شروع کر دیں گے، اس لیے میں عمر اس درخت کو نہیں چھوڑتا۔ حالانکہ اس زمانے میں بدعت کرنے والا کوئی قریب تھا بھی نہیں، شرک کرنے والا تھا ہی کوئی نہیں، لیکن حضرت عمر نے صبح ظاہر کیا کہ ہمیشہ تو صحابہ نہیں رہیں گے، آہستہ آہستہ لوگ بیت اللہ سے پھر جائیں گے، درخت کی طرف دل لگا لیں گے، جڑوں سے اکھاڑ کے پھینک دیا۔ اور یہی وجہ بنی یہ جو اس وقت سعودی عرب میں بیت اللہ اور مدینہ پاک میں جن لوگوں کی حکومت ہے، ان سے پہلے ترکیوں کے دور میں بڑے بڑے روزے بنے ہوئے تھے سارے صحابہ کے۔ حضرت حلیمہ کا روزہ الگ تھا، فاطمۃ الزہرا کا روزہ الگ تھا، حضرت عثمان کا روزہ الگ تھا، طلحہ زبیر کا روزہ الگ تھا، بڑے بڑے مزار بنے ہوئے تھے، مگر حالت وہی تھی، نہ کوئی حرم نبوی میں عورت ٹھہرتی تھی، بس یا حلیمہ کے دروازے بھی پڑی ہے، یا فاطمۃ الزہرا کے مزار پہ پڑی ہے، یا حضرت عائشہ صدیقہ کے دروازے پہ پڑی ہے، یا حضرت خدیجہ کے دروازے۔ بیت اللہ میں کوئی نہیں، روزے رسول اللہ پہ کوئی نہیں۔ آپ کہتے ہوں گے کہ ایسا کون کملا تھا جو بیت اللہ کو چھوڑ کر کے وہاں پڑے رہتے تھے؟ یہاں سے گربانی تمہیں مسجد میں کوئی نظر نہیں آتا، میلے میں جا کے دیکھو لاکھوں آدمی اکٹھے ہیں، مسجد میں آدمی نہیں ملتا۔ جب سے اذان لاؤڈ اسپیکر پہ شروع ہوئی نمازی مر گئے، چاروں طرف جو شرک ہونے لگا وہاں پر خدا نے ایسے لوگ بھیجے کہ انہوں نے وہ مزار ہی اکھاڑ کے پھینک دیے۔ اور اب تو سننے میں یہ آیا کہ جنت البقیع کا دروازہ ہی بند کر دیا، مٹی اٹھا کر چاٹ رہے ہیں قبروں کی۔ حضرت فاطمۃ الزہرا، حضرت صفیہ، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم،
سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین، حضرت عباس اور بڑے بڑے اکابر صحابہ کی قبروں کی مٹی چاٹ رہے ہیں، مرد عورت، نماز نہیں پڑھتے، قرآن نہیں پڑھتے، اللہ کی توحید کو دلوں میں نہیں بٹھاتے، احکام کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے، قبروں کی مٹی چاٹتے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے دیکھا، دعا مانگ رہے ہیں، الہ العالمین، اور میرے پروردگار لا تجعل قبری اصنام، میرے پروردگار میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنائیو۔ دعا ہو رہی ہے، امام الانبیاء دعا مانگ رہے ہیں، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعائیں مانگ رہے ہیں، اور آگے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ یہود و نصارہ پہ لعنت کرے، پھٹکار کرے، کیوں؟ اس لیے اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ جانتے سارے ہیں، سارے مولویوں کو پتا ہے، سارے پیروں کو پتا ہے کہ اللہ کی ذات کے سوا سجدہ رکوع کسی کو نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ پاک نے تو یہاں تک احتیاط فرمایا، وہ جانتا تھا کہ 14ویں صدی کے لوگ اندر کے کالے ہوں گے، دل ان کے کالے ہوں گے، دل ان کے صاف نہ ہوں گے۔ فرمایا میرے بندے، جنازہ چاہے ابو بکر کا ہو، جنازہ عمر فاروق کا کیوں نہ ہو، جنازہ عثمان کا کیوں نہ ہو، جنازہ علی مرتضیٰ کا کیوں نہ ہو، جنازہ فاطمہ الزہرا کا کیوں نہ ہو، جنازہ علی مرتضیٰ کا کیوں نہ ہو، جنازہ امام حسین کا کیوں نہ ہو، جنازہ امام حسن کا کیوں نہ ہو، جنازہ امام زین العابدین کا کیوں نہ ہو، جنازہ خالد سیف اللہ کا کیوں نہ ہو، جنازہ طلحہ زبیر کا کیوں نہ ہو، جنازہ عائشہ صدیقہ کا کیوں نہ ہو، جنازہ ام حبیبہ کا کیوں نہ ہو، جنازہ حضرت صفیہ کا کیوں نہ ہو، پیغمبر کی بیٹی جنازہ رقیہ کا کیوں نہ ہو، جنازہ ام کلثوم کا کیوں نہ ہو، جنازہ شیخ عبد القادر جیلانی کا کیوں نہ ہو، جنازہ بہاء الحق زکریا ملتانی کا کیوں نہ ہو، جنازہ شاہ رکن عالم کا کیوں نہ ہو، جنازہ حافظ جمال کا کیوں نہ ہو۔ فرمایا خبردار، کھڑے ہو کے نیت باندھ، کھڑے کھڑے سلام پھیر دے، بیچ میں رکوع سجدے کی کوئی اجازت نہیں۔ فرمایا میں یہ تو گوارا کر لوں گا کہ نماز میں سجدہ نہ کراؤں، میں یہ تو گوارا کر لوں گا کہ جنازے کی نماز میں اپنے لیے رکوع نہ کراؤں، اپنے لیے سجدہ نہ کراؤں، مگر دیکھنے والا کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے ولی کو سجدہ ہو رہا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھ لے قطب کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، ابدال کا سجدہ ہو رہا ہے، غوث کا سجدہ ہو رہا ہے۔ فرمایا او لوگوں، جب کہ ولی کا جنازہ سامنے رکھا ہوا تھا، قطب کا جنازہ سامنے تھا، ابدال کا جنازہ سامنے تھا، صحابی کا جنازہ سامنے تھا، نبی کی بیٹی کا جنازہ سامنے تھا، ام المومنین کا جنازہ سامنے تھا، جب تو میں نے سجدہ نہ کرنے دیا نہ تو نے کیا، اور جب وہ 6 گز زمین کے اندر چلے گئے اب سجدہ کیوں؟ لاکھوں من مٹی بیچ میں آ گئی، سنگے مرمر لگ گئے، پتھر لگ گئے، جالیاں لگ گئی، غلاف ڈھک گئے، اب سجدہ۔
فرمایا یہ تمام یہ حق تو میرا ہے، یہ حق میرا ہے، ناحقی نہ کرو، ظلم نہ کرو، بے انصافی نہ کرو، سجدہ میرے لیے۔ فرمایا سارا جہان تیرے لیے، ہر پیغمبر کی یہی تعلیم ہے۔ سبزیاں، ترکاریاں، پھل فروٹ، کھانا پینا، صحت و تندرستی، حسن و جمال، مال آل، یہ سب کچھ تیرے لیے۔ کھیتیاں سرسبز ہے تیری غذا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہے تیری غذا کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ میں تیرا رب، تو میرا بندہ، میں تیرا خالق، تو میری مخلوق۔ میں نے پالا، میں نے سنبھالا، میں نے جوانی دی، میں نے عقل دی، اولاد میں ہی دوں گا۔ نیلے پیلے کپڑے تجھے اولاد نہیں دے سکتے۔ ہر پیغمبر نے یہی تعلیم دی۔ یہ سیدنا لوط علیہ السلام کھڑے ہیں، اپنی قوم کو بار بار متنبہ کرتے ہیں، اولاداں اے پیغمبر کس پیار سے اپنی طرف بلا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، او میری برادری، او میرے خاندان کے لوگوں، او میرے تائے چچو، آؤ میری بات سنو۔ فما كذب قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون۔ میرے بھائیوں، میری برادریوں، میرے خاندان کے لوگوں، میرے عزیزوں، میرے رشتہ داروں، میرے دوستوں، کس پیارے انداز سے اللہ کا نبی بلا رہا ہے۔ انی لکم رسول امین، میں تمہاری طرف رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، امین بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ اللہ نے امانت میرے سپرد کی ہے، توحید کی امانت۔ سبحان اللہ، توحید کی امانت میرے سپرد کی ہے اور میں تم تک پہنچاؤں گا۔ فاتقوا اللہ، ڈر جاؤ اللہ سے۔ نبی کہتا ہے، رسول کہتا ہے، پیغمبر فرماتے ہیں، ڈرو اس پروردگار سے جس کے قبضے میں ذرہ ذرہ ہے، جس کے قبضے میں پتا پتا ہے، جس کے قبضے میں قطرہ قطرہ ہے۔ ڈرو اس پروردگار۔ فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو گے، خدا تمہارے سارے کام سنوار دے گا، ساروں کی بگڑی بنا دے گا۔ نبی خدا کا تعلیم دے رہا ہے، تبلیغ کر رہا ہے، اور کہتا ہے لوگوں اس تبلیغ کی میں تم سے مزدوری کچھ نہیں مانگتا۔ قل لا اسألكم علیہ اجرا، میں اجر نہیں مانگتا، میں بدلہ نہیں مانگتا، میں مزدوری نہیں مانگتا، میں تم سے پیسہ ٹکا نہیں مانگتا، میں روٹی پانی نہیں مانگتا۔ ان اجری الا علی رب العالمین۔ اللہ کا نبی کھڑا ہے، بلا رہا ہے اپنے بھائیوں کو، عزیزوں کو، برادری کو، خاندان کو، آؤ سارے میری بات سنو۔ خداوند کریم نے
جو تاج نبوت ان حضرات کو اڑایا اس کی تکمیل ہو رہی ہے، ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں، منصب پر فائز جو کیا وہ پہنچا رہے ہیں۔ سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم بعض تو کیا آتی شرک میں تو گرفتار تھے ہی، ایک اور بیماری میں مبتلا ہو گئے، ایک اور مرض ان کو لاحق ہو گیا، ایک اور تباہی انہوں نے خرید لی کہ عورتوں کو چھوڑ کر لڑکوں کے پیچھے پڑ گئے۔ بدماشی ہے، بدکاری ہے۔ حدیث پاک میں آتا جب مرد کے ساتھ برا کام کرتا ہے اللہ کا عرش کانپنے لگ جاتا ہے، فرشتے آواز دیتے الہی اجازت دے لوط علیہ السلام کی قوم والا عذاب ہم پھر دوہرا دے۔ اللہ کا نبی کھڑا ہے، سمجھاتا ہے، مانتے نہیں ہیں، بیماری پھیلتی چلی گئی، مرض بڑھتا چلا گیا، مرض بڑھتا گیا، جوں دوا کی اللہ کے نبی نے جو تبلیغ کی، جو سمجھایا، جتنا آگے خبردار کیا اتنی بگڑتے چلے گئے۔ اللہ میاں نے آخری مرتبہ آزما لیا، 2-3 فرشتے بڑے خوبصورت لڑکے بنا کر کے اس قوم کے اندر لوط علیہ السلام کے شہر میں بھیج دیے۔ وہ بازار سے گزرے، کاروبار چھوڑ، دھندا چھوڑ، دکانداری چھوڑ، سارا کام چھوڑ کے ان کے پیچھے لگ گئے، ان کے پیچھے لگ گئے لڑکوں کے۔ وہ لوط علیہ السلام کے گھر میں پہنچے اور کہا کہ دیکھو یہ تمہارے لوگ ہمیں تنگ کرتے ہیں۔ لوط علیہ السلام نے اپنے گھر میں ان کو بٹھایا اور باہر سے دروازہ بند کر کے اور باہر خود کھڑے ہو گئے، اور قوم کے لوگ اور زیادہ بڑھ گئے، کہنے لگے نکال ان لڑکوں کو ہمارے حوالے کر، ہم اپنی خواہش پوری کریں گے، ہم ان کے ساتھ برا کام کریں گے۔ لوط علیہ السلام فرمانے لگے ان ظالموں میرے مہمان ہیں، بابا بے عزتی نہیں کیا کرتے مہمان کی۔ مفسرین نے لکھا دیواروں پہ چل گئے، دروازہ توڑنے لگے، نکال ان کو باہر۔ سیدنا لوط علیہ السلام کو خبر نہیں یہ لڑکے ہیں یا فرشتے ہیں، لڑکے سمجھ رہے ہیں کہیں سے میرے مہمان آئے، فرمانے لگے لوگوں جانے دو بعد آؤ۔ فرمایا قال یا قوم، قال یا قوم، او میری قوم کے لوگوں، او میرے بھائیوں، او میرے رشتے داروں، ہؤلاء بناتیہن اطہر لکم، تمہارے گھروں میں میری بیٹیاں موجود ہیں، عورتیں موجود ہیں، ان سے اپنی حاجت روائی کرو، ان سے اپنی خواہش کو پوری کرو، جاؤ میرے مہمانوں کو نہ ستاؤ۔ قربان جاؤں نبی پر، کافروں کی بیٹیوں کو اپنی بیٹیاں بنایا ہے، میری بیٹیاں۔ بڑا سمجھایا، بعد آ جاؤ، چلے جاؤ، میرا مکان نہ توڑو، دروازہ نہ توڑو، اللہ پاک ناراض ہو جائے گا، تم پہ خدا کا غضب آ جائے گا، بعد آ جاؤ، چلے جاؤ۔ کہنے لگے نہیں، ہم بالکل نہیں جانے سے، ایسے خوبصورت لڑکوں کو چھوڑ کر ہرگز نہیں جائیں گے۔ سیدنا لوط علیہ السلام نے بڑا سمجھایا، ہاتھ باندھے، منتیں کی، بڑے بڑوں کی، سرداروں کی،
چودھریوں کی ملتیں کی، بڑا بڑا سرمایہ داروں کی ملتیں کی، اندازہ لگا نبی خوشامد کر رہا ہے، کفر اوپر کو چڑھ رہا ہے۔ فرمایا جاؤ، چلے جاؤ، باہر آ جاؤ۔ کچھ جو ظالم قسم کے تھے، جو بدبخت اور شقی تھے، جو بہت زیادہ شیطان تھے، انہوں نے پیغمبر کو گھسیٹنا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی کو دھکے دیے، ہٹے طرف دروازے سے، دروازہ روک کے کھڑا ہے، صبح سے یہ وقت آ گیا، ہٹتا نہیں ہے۔ اب اللہ کا نبی ایک بات کہتا ہے، قرآن مجید نے وہ نقل کی ہے۔ سیدنا لوط علیہ السلام نے رونا شروع کر دیا، جب گھسیٹنے لگے تو رو پڑے اور فرمایا قال لو ان لی بکم قوة او آوی الى رکن شدید، اے کاش میرے پاس فوج ہوتی، میرے پاس لشکر ہوتا، میرے ہاتھ میں لاٹھی ہوتی، طاقت ہوتی، قوت ہوتی، میں تمہیں مار کے بھگاتا۔ اور ظالموں شرم کرو، نبی کو نہ مارو۔ اللہ کے پیغمبر کو نہ مارو، خدا کے نمائندے کو نہ مارو۔ لوط علیہ السلام کو مارنا شروع کر دیا، گھسیٹنا شروع کر دیا۔ ادھر اللہ کے نبی نے رویا، رو دیا، ادھر آنسو پڑے، ادھر آواز آئی مکان کے اندر سے، قالوا یا لوط، اندر سے آواز آئی، مکان سے آواز آئی۔ جب اللہ کے فرشتوں نے جو آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے بھیجے گئے تھے، جب انہوں نے دیکھا اللہ کا نبی رو پڑا ہے، اور تم لوگ مانے یا نہ مانے، نبی کا رونا فرشتے نہیں دیکھ سکتے۔ اندر سے آواز آئی قالوا یا لوط انا رسول ربک، اللہ کے نبی اے لوط علیہ السلام، آپ نے ہمیں پہچانا نہیں، ہم آدمی نہیں ہیں، چھوکرے نہیں ہیں، ہم لڑکے نہیں ہیں، ہم تو خدا کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، دروازے سے ہٹ جاؤ، انہیں اندر آنے دو۔ چھوڑ دو دروازہ، اور آپ ایسا کریں، اپنے اہل و عیال کو ساتھ لیں، بیوی بچوں کو ساتھ لیں، 2 منٹ کے اندر بستی سے باہر چلے جاؤ، ہم تو اس بستی کو برباد کرنے آئے ہیں۔ لوط علیہ السلام اللہ کا نبی سے زیادہ اللہ کو کون جانتا ہے، کون سمجھ سکتا ہے؟ لوط علیہ السلام فوراً کھڑے ہوئے اور اپنے بال بچوں کو سنبھالا، جلدی کرو، باہر نکلو، بستی کے ساتھ کچھ اور ہونے والا ہے۔ نبی جانتے تھے کہ خدا کا غضب آ گیا، جلال آ گیا، اب نبی کا رونا خدا نہیں دیکھ سکتا۔ جن کو یقین تھا وہ تو ساتھ چل پڑے۔ لوط علیہ السلام کی بیوی تھی، گھر والی تھی، پر پیغمبر کی زبان پر یقین نہیں کرتی تھی، پھر چل پڑتی ہے، پھر کھڑی ہو جاتی ہے، پھر تھوڑی سی چلتی ہے، یوں مڑ مڑ کے دیکھتی ہے کہ نبی ابھی تو کچھ نہیں دکھ رہا، ابھی تو کچھ ہوا نہیں، جوں کہ تو ہے بستی۔ اللہ تو جانتا تھا نا، میرے نبی کی زبان پر یقین نہ کرنے والی ہم نے تجھے بیچ میں لپیٹنا ہے۔ اس لیے خبردار کر دیا،
کہ بعض آدمی اگر سے گناہ نہیں کرتا مگر یہ یقین کرنا چاہیے کہ گناہگار کے لیے سزا ہے، بربادی ہے، اگر یہ یقین نہیں تو ساتھ لپیٹا جائے گا۔ لوط علیہ السلام اپنے بال بچوں کو لے کر کے ابھی بستی سے کچھ دور گئے تھے، شہر سے کچھ دور گئے تھے، قوم سے الگ ہوئے تھے کہ ان فرشتوں نے اس زمین کو اس طرح سے کاٹ لیا زمین سے جس طرح نرسری والے پیڑ کو کاٹ کر الگ کر لیتے ہیں۔ اور یہ میری بات نہیں، کسی فرقے اور جماعت کی بات نہیں، فرمایا قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين۔ اے لوط علیہ السلام، ہم تو اس قوم کو برباد کرنے آئے ہیں، ہمیں تو بھیجا اس لیے گیا ہے۔ اب زمین سے یہ ٹکڑا الگ ہو گیا، بستی کٹ گئی، شہر کٹ گیا، یہ علاقہ الگ کٹ گیا، یہ قوم کٹ گئی، بدماشی کا مزہ ان کو چکھایا جائے گا۔ اب خدا کا قرآن کہتا ہے زمین سے کٹ گیا ٹکڑا، آسمان کی طرف ٹکڑا جا بھی رہا تھا اور آسمان سے پتھروں کی بارش بھی ہو رہی تھی۔ پتھر برستے جاتے تھے اور نوکدار پتھر، پتھروں کے بنے ہوئے تیر، اور قرآن کریم کہتا ہے کہ پتھروں پہ نام تک لکھے ہوئے تھے، یہ فلاں بدماش کو لگے، یہ فلانے بدماش کو لگے، یہ فلانے گنہگار کو لگے، یہ فلانے کو لگے۔ نوکدار پتھر ہے، آسمان کی طرف بستی جا رہی ہے، اوپر بہت دور لے گئے، آواز آئی پلٹ کر زمین میں پھینک دو۔ عورتیں مر گئی، بچے مر گئے، ساری قوم برباد ہو گئی۔ فرمایا وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ۔ جب میں عذاب دیا کرتا ہوں، کون میرے عذاب کو روک سکتا ہے؟ میرے قہر کو کوئی نہیں روک سکتا، میرے غضب کو کوئی نہیں روک سکتا۔ جب میں غضبناک ہو جاؤں پھر تمہارا اس دنیا میں کوئی نہیں، اور میرے بندے تیرا خیر خواہ میں تھا، تیرا چاہنے والا میں تھا، تو میرا تھا میں تیرا تھا، تو میرا نہیں رہا میں تیرا نہیں رہا۔ پیغمبر کی تعلیم کی قدر نہ کی، پیغمبر کی نصیحت سے کان نہ دھرا، پیغمبر نے بتیرا بلایا، بتیرا سمجھایا۔ اللہ کے نبی نے ہر ممکن کوشش کی بربادی سے بچ جائے، میرے غضب سے بچ، اللہ کے غضب سے بچ جائے، اللہ کی تباہی سے بچ جائے۔ اگر اس کے عذاب آ گیا پھر ٹلے گا نہیں۔ جب وہ زمین کٹی تو لوط علیہ السلام پیغمبر کی بیوی بھی بیچ میں آ گئی۔ ہاں، نسبتیں قائم کر لو جی، فلانے بن جاؤ، فلانے بن جاؤ، یوں ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جس چیز کو مٹانے کے لیے میں نے 1,24,000 انبیاء بھیجے، وہی چیز آج تم پھر پیدا کر رہے ہو۔ وہی شرک، وہی بدعت، وہی کفر کی لعنت۔ جب تک عقیدہ نہیں بنتا، اعمال کی جڑیں نہیں بن سکتی۔ قرآن
کا فیصلہ ہے، ایک دن میں 100 دیگیں پکا، ایک دن میں 1000 آدمیوں کو کپڑے پہنا، ایک دن میں 100 پانی پینے کے لیے لوگوں کے لیے کنویں بنا، ایک دن میں کروڑوں روپیہ خرچ کر اگر عقیدہ اللہ کے بارے میں صحیح نہیں، تمام کا تمام پانی کی طرح بہہ جاتا ہے۔ پہلے عقیدہ صحیح کر پھر بات بنے گی۔ اگر خیرات کرنے سے سب کچھ بنتا ہے تو بنیے کا مقابلے میں تم خیرات میں نہیں کر سکتے۔ ہندوستان کا ایک ایک کراڑ، ایک ایک بنیا 20-20 لاکھ روپیہ صرف پانی پلانے پہ خرچ کرتا ہے، 10-10 لاکھ روپیہ خرچ کرتا ہے۔ اور اگر میری بات پہ یقین نہ ہو، اب گرمی کا موسم آئے گا، کبھی سندھ کا سفر کرو، گوٹ کی، پنو عاقل، ڈیر کی، میرپور ماتھیلو اور دوسرے اسٹیشنوں پر بنیوں کے لڑکے، کرایوں کے لڑکے برف کا پانی بالٹیوں میں لے کر گاڑیوں کے چاروں طرف پھرتے ہیں۔ پلانے والے کراڑ ہیں، پینے والے امتی اور مسلمان ہیں۔ لیکن ان کی خیرات کا بدلہ دنیا ہی میں اللہ پاک دے دیتا ہے، آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ کیوں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرنے والی جڑ مضبوط نہیں۔ بعضے لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے 10 سیر چاول پکا دو سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اگر یوں کام چلتا تو پھر لوط علیہ السلام کی قوم برباد نہ ہوتی۔ فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا، بڑے بڑے سمجھانے کی کوشش کی۔ پیغمبر کب چاہتا ہے کہ قوم برباد ہو جائے؟ پیغمبر کب چاہتا ہے کہ خدا کا ان پر عذاب آئے؟ رات کو سمجھایا، دن کو سمجھایا، صبح سمجھایا، شام سمجھایا، ہر طریقے سے نبی نے ہاتھ پاؤں مارے، مگر قوم نہ مانی، برادری نہیں مانی، خاندان نہیں مانا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کے ہاتھوں ساری عمر مار کھائی۔ چچوں نے مارا، چچا زاد بھائیوں نے مارا۔ اسی مسئلے کی وجہ سے تمہیں تو کیا تکلیف پہنچے گی؟ آؤ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا سے جا کے پوچھو، کالی کملی والے، آمنہ کے در یتیم تیری بیٹیوں کو طلاق کس وجہ سے ہوئی تھی؟ کیا وقت ہوگا جب ابو لہب کے لڑکے دونوں آئے اور آپ کی کہنے لگے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تیری بیٹیوں کو اپنے سے الگ کرتے ہیں، تیرا عقیدہ اور ہے، ہمارا عقیدہ اور ہے، تو ایک کا پجاری، ہم کئیوں کے پجاری، تیرا ایک خدا، ہمارے کئی خدا۔ بیٹیوں والے اس بات کو سمجھتے ہیں، جن کو اللہ نے کئی کئی دھی دے رکھی ہیں، کہ دھیوں کے دکھ کتنے سخت ہوا کرتے ہیں۔ پھر امام الانبیاء، شہنشاہ کائنات، سردار دو جہاں کی بیٹیوں کو طلاق ہو جائے، وہ نبی جس نے پتھر کھا کر کبھی بد دعا نہ دی، جس نے گالی کھا کر کے کبھی بد دعا نہ دی، جس کو پہاڑ کی غار میں دھکا دے کر گرا دیا گیا تو بد دعا نہ دی، پہاڑ کے درے میں بیٹھے تھے، ابو جہل نے سر میں پتھر مارا، لہو دور جا کی دھار پڑی، بد دعا نہ دی، لیکن بیٹیوں کے بارے میں کلیجے کو اتنا دکھ پہنچا، فرمایا جا میرا خدا تجھ پہ کوئی کتا مسلط کرے۔ تھے تو کافر، پر نبی کی زبان پر یقین کرتے تھے۔ ابو لہب کے دونوں لڑکوں کو تھڑکا لگ گیا،
کانپتے کانپتے گھر گئے. ابا نے پوچھا کام کری آئے کہ کر تو آئے پر خیر کوئی نہیں. کافر کہہ رہے کافر. ابو لہب کہنے لگا کیا بات ہے؟ اس نے کہا 12-13 برس ہو گئے رات دن مارتے مارتے گھٹیٹتے گھٹیٹتے، پر آج سے پہلے اس زبان سے کبھی بد دعا نہیں نکلی. آج ہمارے لیے بد دعا نکل گئی، کام بگڑ گیا. تھا تو دشمن چچا لیکن سمجھدار تھا. اس نے بھی یہ نہیں کہا چھوڑو چھوڑو، روزانہ تو ہم اس کو مارتے ہیں، کیا ہو سکتا ہے، کیا بگڑے گا. یوں لکھا علماء نے ابو لہب رونے لگا. پڑوس کے لوگ آئے، وہ کہنے لگے سردار کیا ہوا؟ قریش کے چودھری تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگا خیر نہیں. اس نے اب کوئی جنازہ نہیں، کوئی میت نہیں، کوئی مرا پڑا دکھائی نہیں دیتا، آگ لگی ہوئی نہیں، نقصان کچھ نہیں، تم رو کیوں رہے ہو؟ ابو لہب کہنے لگا اس سے بڑھ کر کیا آگ لگے گی مکے کے اس امین نے میرے بچوں کو بد دعا دے دی. لگا ابو لہب اتنا سیانا ہو کر کیسی باتیں کرتا ہے، روز تو آپ اس کو مارتے ہیں، اس کے ماننے والوں کو تھوڑا مارتے ہیں، کیا ہے اس کے پلے، کچھ نہیں بگڑے گا. ابو لہب کہنے لگا ٹھیک ہے، مجھ سے زیادہ اس کو کسی نے نہیں مارا، میرے سے زیادہ کسی نے تکلیف نہیں دی، مجھ سے زیادہ کسی نے دکھ نہیں پہنچائے، پر اے لوگوں یہ تو بتاؤ 40-50 سال کی عمر گزارے بیٹھا ہے، آج تک بتاؤ اس زبان سے جو بات نکلی کبھی پوری نہ ہوئی ہو. پہاڑ ٹل سکتے ہیں مگر میرا یقین ہے اس زبان سے جو بات نکلی وہ پوری ہوگی. آج میرا تیرا تو یہ یقین بھی نہیں کہ حضور کا فرمان پکا ہے، سچا ہے، حق ہے. اور یہ پرانی کتابیں ہو گئی، پرانا دین ہو گیا، پرانا اسلام ہو گیا، اب تو کوئی نیا اسلام چاہیے. اب پرانے دین پر کیا چلنا ہے؟ عورت کا یقین نہیں، مرد کا یقین نہیں، دکاندار کا یقین نہیں، ڈاکٹر کا یقین نہیں، افسر کا یقین نہیں، چھوٹے بڑوں کا یقین نہیں، مرد عورت کا یقین نہیں. اگر ابو لہب کافر جتنا بھی یقین ہو جائے بات بنتی ہے. تجارت کے لیے چلا، ابو لہب نے بیٹے ساتھ لیے، شام ہو گئی، راستے میں کہنے لگا قافلے والوں کرم کرو مجھ پر، رحم کرو مجھ پر، میری بات سنو. تمہیں معلوم ہونا چاہیے مکے کے نبی نے میرے بچوں کو بد دعا دے رکھی ہے، ساری رات ان کی حفاظت کرو، خیر نہیں. سارے سامان کا ٹبا بنایا، تلا بنایا، اوپر دونوں لڑکوں کو سلایا، چاروں طرف لوگوں کو سلایا، ہوشیار کیا، بیدار کیا. آواز آئی اور جنگل کے شیر آج آج تیری باری ہے. الہی میں حاضر ہوں، میرے نبی کو دکھ دینے والے کو تیروں پھاڑ کے پھینک دو. شیر آیا، چاروں طرف پھر رہا ہے، پہاڑ کے سامان کے، پتہ نہیں چلتا وہ کون گناہگار ہے. میں حیران ہوتا ہوں کہ شیر بھی یہ کوشش کرتا ہے کہ ناحق کوئی نہ سر جائے، ناحق کوئی نہ پھر جائے. مجھ پر یوں ہی کسی کا گناہ ناحق خون نہ میرے گلے پڑ جائے. پوچھتا ہے الہی جنگل کا شیر ہوں، بڑا دلیر ہوں، تیرا بنایا ہوا جانور ہوں، تیری مخلوق ہوں، مجھے بتا وہ گناہگار ہے کون سا، ناحق خون نہ بہا دیا جائے. جنگل کا درندہ تو ڈر گیا مگر میں اور آپ نہ ڈرے.
ہم نہ ڈرے بھائی کا خون بہاتے نہ ڈرے، چچے کا خون بہاتے نہ ڈرے، ماما کا قتل کرتے ہوئے نہ مرے، سال اور بہنوئی کو قتل کرتے ہوئے کبھی نہ ڈرے۔ اور پھر امتی کا امتی جنت کا ٹھیکیدار بنا پھرتا ہے۔ ظلم کرتے ہوئے سوچتے نہیں کہ کیا اثر ہوگا، کہاں اثر پڑے گا، کہاں یہ بات پہنچے گی۔ آج کسی کی مثل ہے تیرے ہاتھ میں ہے، آج فیصلہ کرنے والا تو ہے، کل کو مثل تیری ہوگی، عدالت دوسری ہوگی۔ فیصلہ کرنے والوں خدائی فیصلے کا بھی انتظار کرو۔ الہی مجھے پتہ نہیں چلتا میں کس کو پھاڑوں۔ ہوا کو حکم دیا ان دونوں ظالموں کے منہ کی بھبک جو انہوں نے میرے نبی کو گالیاں دی، میرے نبی کا دل دکھایا، آملہ کے در یتیم کا دل دکھایا۔ کون سا نبی؟ اللہ غنی۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ جب سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا کے پیٹ میں تھے، جہاں بیٹھتی وہاں خوشبو، جس جگہ سوتی وہاں خوشبو کے ہلے، غسل خانے میں جاتی وہاں خوشبو۔ کون سی دکان سے لائی؟ حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عرض کرنے لگی، امی جان میں خوشبو کس کے لیے لگاؤں؟ 8 مہینے ہو گئے، سہاگ گزر گیا۔ 8 مہینے ہو گئے، سہاگ گزر گیا، میں خوشبو کس کے لیے لگاؤں؟ کہاں سے آتی ہے؟ کہنے لگی اماں اگر میں ساری باتیں تمہیں بتا دوں تو تم ایمان کی تازگی اور دینی معلومات کے اضافے کے لیے بہترین کوالٹی کی شاندار آڈیو کیسٹ، اسلامک آڈیو کیسٹ، سبھی طرح کے نعت، تقریر، قرات اور استماعت کے ہوئے بیانات کے شاندار آڈیو کیسٹ، اسلامک آڈیو کیسٹ خریدنے کے لیے اسلامک آڈیو کیسٹ سینٹر 231 بستی نظام